مراقبہ احدیت میں سالک پر جو کیفیت وارد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے علاوہ تمام عالم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور وہ پوری طرح متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے۔ پناہ بلندی و پستی توئی، ہما نیستن آنچ ہستی توئی، یعنی ہر بلندی پستی کی پناہ تیری ذات ہے، اور حقیقی ذات اللہ کی ہے، باقی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہی وحدت وجود اور وحدت شہود کا فلسفہ پیدا ہوا۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وحدت الوجود کی اصطلاح دی۔ مراد یہ تھا کہ حقیقی وجود قائم بذات اللہ کا ہے، اپنی ذات سے جو قائم ہے وہ وجود اللہ کا ہے۔ باقی جتنے وجود ہیں، عرش و فرش، زمین و آسمان، مخلوق، یہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم رہتے ہیں، جسے مٹا دے وہ مٹ جاتا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ پھر اس میں آگے چل کے لوگوں کو دھوکہ لگا، غلطی لگی، اور بجائے اس کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے الٹ بنا لیا گیا کہ ہر چیز میں خدا اللہ موجود ہے اور ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یعنی جو اصل بات تھی اس سے بات بالکل الٹ گئی۔ تو حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اس کی اصلاح فرمائی، اور انہوں نے وحدت الوجود کی جگہ لفظ وحدت الشہود دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ قدرت باری پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے یہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے، یہ ذاتی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس کے بنانے سے قائم ہے، جس چیز کو دیکھو وہ اس کی عظمت پہ گواہ ہے۔ تو مراقبہ احدیت میں یہ کیفیت وارد ہوتی ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ حقیقی وجود صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے۔